خوش آمدید اور صبح بخیر. یہ جو حالات آج ہمارے ملک میں درپیش ہیں، جتنے تکلیف دہ ہیں، جتنے پریشان کن ہیں، اس سے زیادہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آخر وہ عوامل کون سے ہیں، وہ عناصر کون سے ہیں کہ جو ذمہ دار ٹھہرے اس حد تک تباہی کے، انسانی جانوں کے اس حد تک ضیاع کے. اور یہ ایک سلسلہ جو کہ رکنے اور تھمنے میں ہی نہیں آ رہا. 2013 کے آغاز سے ہی ہم نے دیکھا کہ 2012 میں جو واقعات جتنی شدت سے ہوتے تھے اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ شدت کے ساتھ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. انسانی جانیں بہت زیادہ تعداد میں ضائع ہوئیں. آخر یہ جو فرقہ واریت کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہے کہ شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ریلیجیس فیتھ ہمارے جو ہیں ان میں کیا ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو جاتے ہیں اور اس حد تک متصادم ہوتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں؟ اور کیا واحد صرف یہی وجہ ہے؟ اس سے بڑھ کر انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کے پیچھے اور کون سے ایسے عوامل اور عناصر ہیں جو کہ کار فرما ہیں، ہم بات کریں گے اور کو جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ ہیں آج سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ویری ویل لرنڈ، بہت اچھی اسکالر جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے دلائل کو بیان کرتی ہیں، ریفرنس قرآن پاک، حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جنہیں آپ کوٹ کرتی ہیں. چیئر پرسن ہیں انٹرنیشنل بخاری ریلیف فاؤنڈیشن کی. السلام علیکم. آپ تشریف لائیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور سید علی عباس حسین صاحب السلام علیکم. چورا شریف سے آپ کا تعلق ہے اور گدی ہے آپ کی وہاں پر، اور سنی جو ایک ہے فقہ اس کو آپ ریپرزینٹ کریں گے کہ وہ کیا ہے. اچھا پہلے تو پھر میرا خیال ہے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ حلال ہے، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا خون حلال ہے، حالانکہ حرمت اللہ تعالیٰ نے جان، مال، عزت، 3 چیزوں کی حرمت مقرر کی. ہمیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانا چاہیں تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ جس کی حرمت طے ہوگی وہ طے ہوگی. ہم کیسے یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ تو اس کو ہم واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا عین ثواب ہے، جہاد ہے، ہم اس کے نتیجے میں جنت کے مستحق ہوں گے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے. میں ایک واقعہ سے آغاز کروں گا. جنگ ہو رہی تھی، سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کو پچھاڑ دیا. جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ شریف پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. اب حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہو گیا کہ کلمہ گو مار دیا. یقین مانے حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. صحیح. کہا اسامہ تم نے کلمہ گو کو مار دیا، یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. کہا تم نے اس کے دل میں جھانک کے کیسے دیکھا؟ تو حضور نے سخت اس پہ سختی کی اسامہ پہ اور ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا خون بھی آپ پہ حلال. ایون کہ جب غزوات کے لیے صحابہ کرام روانہ ہوا کرتے تھے حضور فرماتے تھے بھئی کھیتیوں کو نہیں اجاڑنا، جانوروں کو نہیں مارنا اور بلا وجہ شکار بھی نہیں کرنا. صحیح. اگر آپ کا خوراک کے معاملات چل رہے ہیں تو مجبوری ہو تو شکار کر سکتے ہیں، ورنہ کسی جانور کو بھی خوراک کے لیے بلا وجہ قتل نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. تو پھر کالعدم تنظیمیں یہ جو لے لیتی ہیں ذمہ داری کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے سارا معاملہ، یہ کون لوگ ہیں اور پھر ہمارے علماء کیوں نہیں متفقہ طور پر ان کے بارے میں کوئی ایک اتفاق رائے کرتے کہ یہ کیسے، یہ کیوں یہ معاملہ جو ہے فرقہ واریت کی آگ کو اس حد تک ہوا دینے کا باعث؟ دیکھیں صدیوں سے اس سب کانٹیننٹ میں شیعہ اور سنی اکٹھے آ رہے ہیں. میں آج بھی آپ کو چنیوٹ جیسے شہروں میں دکھا سکتا ہوں جو سنی تعزیہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ سنی اور شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے. یہ جھگڑا ایک اور فیکٹر ہے جو ضیاء الحق کے زمانے سے داخل ہوا پاکستان میں. جہادی تنظیمیں بعد میں ان پہ پابندیاں لگیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کے منہ جو خون لگ چکا تھا. عارف الحسینی کے قتل سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. امام بارگاہوں میں دھماکے، مسجدیں اڑانا. ہم خود جو سنی ریئل سنی ہیں، ہماری داتا صاحب میں دھماکہ ہوتا ہے، پاک پتن میں بارگاہ اڑا دی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک شیعہ شکار ہو رہے ہیں. تھرو آؤٹ جو جہاں پاکستان میں جو فرقے یا طبقات امن پسند ہیں ان کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ جو کہ پاکستان میں جو ہے بین الاقوامی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی یہاں پہ فرقہ وارانہ تشدد کو شروع کیا جا رہا ہے. چین اور ایران پالیسی جو ہے وہ ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں اس تمام؟ میں اس کو بیس تو پھر شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے میں آخر وہ کون سے وہ مقاصد ہیں جو پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جیسا کہ قبلہ نے فرمایا ہے کہ شیعہ سنی کی تو یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو انسانی اقدار کے خلاف برسر پیکار خون آشام درندوں کی بربریت کے مظاہرے ہیں. وہ شیعہ سنی کیا مسلمان کیا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے. صحیح. جو انسان کو مار دے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اشرف المخلوقات کا شہکار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو مار دے؟ وہ تو حیوان کہلائے جانے کے بھی قابل نہیں ہے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، قرآن کریم نے انہیں حیوان نہیں کہا، خالق کائنات نے کہہ دیا اولئک کل انعام بل ہم اضل.
وہ افراد جو لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ظاہری ہیں، دیدہ باطن سے بے بہرہ ہیں، سماعتیں تو رکھتے ہیں لیکن ان کی دل کی سماعت بند ہے، ان کو قرآن کریم نے جانوروں سے پست، جانوروں سے زیادہ گمراہ کہا ہے، اور کہا کہ وہ جو کتاب کا بوجھ اٹھا لیتا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا لیا لیکن اس کے مفاہیم و معانی سے بے بہرہ ہے۔ تو انسان وہ ہے جس کو خالق کائنات قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جو بیان کیا گیا کہ اعلی من الفاہ و اعلی من الملائکہ، وہ ملائکہ سے برتر ہے انسان اگر وہ صحیح انسان ہو، آداب اسلامی سے آگاہ ہو، اسلامی تعلیمات سے بہرور ہو، اور اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو فاہوا ادنا من البہائم، وہ جانوروں سے پستر ہے۔ فلذا یہ ہم تو انہیں انسان بھی نہیں، اور بلکہ پوری دنیا انسانیت انہیں انسان نہیں سمجھتی۔ تو یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ دراصل ماجرا کچھ اور ہے۔ اور یہ آپ نے جو کہا کہ 2013 سے مسلسل یہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے سلسلہ، تو ایک ڈکٹیٹر کی سرپرستی میں یہ اس نے جنم لیا، پھر یہ پرورش پاتا چلا گیا۔ اس کے پنپنے کے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھا، اور اپنے ذاتی تعلقات، اپنے ذاتی مفادات، اقربا پروری، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل، جو نااہل افراد ہیں لیکن ان کے اقربا ہیں، ان کے اعزا ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے احباب ہیں، ان کے مفادات مشترک ہیں، ان کو وہ سامنے لائے، ان کو انہوں نے بڑی بڑے عہدے، بڑی پوسٹ، بڑا مقام، بڑا منصب دیا، اور جو اہلیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، ظرفیت رکھتے ہیں، جن کے اندر صلاحیتیں ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس اخلاص ہے، جن کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے، جن کے پاس کیپیبلٹی ہے، ان افراد کو تاخیر الافاضل انہیں پیچھے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے مفادات کے حصول کی جنگ میں انہوں نے اس خانہ جنگی کو پروان چڑھا دیا۔ اچھا، پاور سٹرگل کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ گریڈ گیم کی بات کر رہی ہیں کہ ہماری جو ایران پالیسی ہے، ہماری جو چائنا پالیسی ہے وہ انفلوئنس کریے، لیکن آخر کوئی کمزوری ہمارے اندر موجود ہے تو جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ مطلب اگر ہم آپس میں اس حد تک ایب ہوں کہ شیعہ سنی کا کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی باہر کے لوگ بھی کوشش نہ کریں۔ یہ جو ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جیسے ان لوگوں کے جذبات مجروح ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو سلسلہ ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں آپ انہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ یہ تو اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کفر کے فتوے اور زبان سے کوئی شخص کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات ختم ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ میں یہ بھی یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ بات کافر مسلمان نان مسلم کی بات نہیں ہے کہ مسلمان کا خون حلال ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ عیسائی کا حلال ہے؟ نہیں ہے۔ یہودی کا ہے؟ نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ میں اس تناظر میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اگر میری بات پوری ہونے دی جاتی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تکفیر کی فیکٹری ہیں، دیکھیں صفین کے بعد ایک طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے جس نے مولا علی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے کام شروع ہو چکا تھا۔ جب قرآن کو حکم مانا گیا تو اس کی بیس پہ علی اور امیر معاویہ کو کافر قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی بات پہلے سے معاملہ تو شروع ہو چکا تھا۔ میں کس بات کر رہا ہوں، وہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو ذمہ ہے اس کے وہی حقوق ہیں معاشرے میں، خواہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، جزیہ دے رہا ہے وہ آپ کے سرپرستی میں ہے، سیم حقوق ہیں معاشرے میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ماورائے عدالت قتل کی کہیں پہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، کوئی ایسی بات ہو اگر آپ کا بھائی بھی قتل ہو گیا۔ اچھا، لیکن میں اس میں جو آپ لوگوں کو بٹھانے کا مطلب ہے، ہم لوگ کیوں نہیں اس بات کو اس حد تک تشہیر کر سکے کہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جاتی کہ اگر کوئی شیعہ سنی کی بات کرتا ہے تو یہ کسی اور مفاد میں کر رہا ہے، مذہب میں یا ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی امتیاز موجود نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقتاً ایسے ہے، آپ کے خیال میں یہ حقیقت ہے؟ بالکل، مذہب کی آڑ میں اسلام دشمن عناصر، انسان دشمن عناصر، پاکستان دشمن عناصر، بہت سی قوتیں ہیں جو برسر پیکار ہیں، جو متحرک ہو چکی ہیں، اور ان کو تقویت دینے والی ہماری حکومتیں ہیں۔ صحیح،
तो लेकिन उलमा का भी तो कोई किरदार है ना, बिल्कुल, होना उलमा चाहिए। के किरदार को डिनाई नहीं किया जा सकता, उस किरदार का इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता। अगर उलमाए सू का वजूद खत्म हो जाए, हर दौर में उलमाए सू और उलमाए हक का सिलसिला चला आता रहा है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि देखिए हम ये तो नहीं कर सकते कि उलमाए सू को खत्म कर दें, वो तो हर दौर में सिलसिला था, मगर ये तो किया जा सकता है कि मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जितनी तरक्की की है वो उलमाए हक को मंजर पर लाएं। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन से उलमाए हक हैं और कौन से उलमाए सू हैं, तो उनकी जबान से अलमरउ मखबूउन तहत लिसानिही, इंसान का तारुफ तकल्लमु तुअरफु, बात करो पहचाने जाओ। आपका तारुफ आपकी जबान है। अगर आप अमन सुलह, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, यकजहती हो, वहदत हो, इत्तेफाक हो, इत्तेहाद की बात करते हैं, आप इख्तिलाफ हो, इफ्तिराक हो, इंतशार हो, फितना हो, तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आप उलमाए हक में से हैं। बिल्कुल सही। तो उनको लाना चाहिए, वो आके लोगों से मुखातब हो, वो आके लोगों से तकल्लुम करें, वो बात करें। नहीं, वैसे देखा जाए तो ऐसा क्या हो नहीं रहा, क्या ये प्रैक्टिस ऐसी नहीं है? बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मीडिया के अलावा देखिए, मीडिया तो एक और चीज है, लेकिन मिंबर और मेहराब जिस पे मिंबर और मेहराब के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूं कि मिंबर और मेहराब की अपनी अहमियत तो है, मगर जिस दौर में मीडिया नहीं था उस दौर में तो मिंबर और मेहराब लोग ज्यादा मसाजिद में जाते थे, वो लेक्चर्स उनके अटेंड करते थे। आज घरों के अंदर लोग टीवी ऑन करते हैं और वो हर चीज उसी से, घर के अंदर तरबियत का या एंटरटेनमेंट का हर तरह का एहतमाम मौजूद है। तो अब मीडिया को ये किरदार अदा करना चाहिए कि मिंबर और मेहराब को मीडिया पे लाया जाए। दुरुस्त। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मिंबर और मेहराब पे बैठे लोग एजेंसियों के पेड होंगे और उनको फीड किया जाएगा कि आपने ये फैलाना है, सही, दीवारों पे लिखा हुआ था फलां फिरका काफिर, बाथरूमों में जाए फलां फिरका काफिर, जब आप मुसलमानों को काफिर मानना शुरू कर देते हैं, सही, इसमें तमाम तबकात शामिल हैं, खाशिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, तो वो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वो हक को रोकना, उसको जबान से रोकना, उसको तलवार से रोकना, उसको दिल में बुरा जानना, वो तमाम उसी हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखें, आपकी जो जुबान है, इसी से आप इस्लाम में दाखिल होते हैं, इसी से आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। सही, ठीक है। अब मसला जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये है कि क्या किसी बेगुनाह या गुनाहगार, दोनों हालतों में अगर कोई इंसान है तो उस पर हद जारी करने का अख्तियार आपको है? नहीं है। कानून ये है कि आप अदालत में जाएं, बिल्कुल, ठीक है, फिर उसका पूरा वो प्रोसेस हो, अदालत उसको उसका फैसला दे और जो इंतजामिया है वो उसको इम्प्लीमेंट करे। सही। आप देखिए यहाँ पे 80 बंदे पहले कत्ल होते हैं कोयटा में, फिर अभी 80 बंदे दोबारा कत्ल हुए, बल्कि 100 से ज्यादा कत्ल हो गए। ठीक है, उससे पहले बसों से निकाल के बंदों को गिलगित साइड पे वो शूट किया गया है बलूचिस्तान में। मुझे ये बताएं, मेरा ये सवाल है, हम ये तो करते हैं कि ये गलत हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हर तबका मजम्मत कर रहा है, लेकिन जो साहिबान इख्तियार हैं, हमारे वजीर दाखिला हैं, हमारी इंतजामिया है, क्या अमलन इस मामले के लिए कोई सूरत हाल की गई? क्या उन जहाँ पे ये ज्यादा टेंशन है जिन एरियाज में, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया? और जो मुर्तकिब थे जानते हैं सारे, मैं नहीं कहता कि ये नहीं जानते, इनको पता है कि कौन सा तबका। 25,000 बंदा वजीरिस्तान में जो कराची को भी डील कर रहा है, जो लाहौर को भी डील कर रहा है, और इधर पूरे पंजाब में गंद फैला रहा है यहाँ पे। ये तशद्दुद का जो अंदाज है, ठीक है, इस तबके को कंट्रोल किया जा सकता है। उस तबके का नाम क्या आप उसको दे रहे हैं? हम पहले इनको खारिज, मैं खुद ही बात करूंगा, मैं नहीं उन्हें आप तालिबान कह पहले खारिज कहा जाता था। अच्छा, खवारिज, ठीक है, और आज उनको तालिबान भी कहा जाता है। ठीक है, और उनके साथ मिलते जुलते और नाम है, वो बैक हिस्ट्री से उसी से रिलेटेड है। अच्छा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ये कोई नई रिवायत नहीं चल रही। ये मार्का हक व बातिल है जो चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये शैतानी कुव्वतें हैं। इस मेंबर के हवाले से इस्लाम दुश्मनाना फंडिंग कहां से? मेंबर से मैं एक बात करना चाहता हूँ। कल एक इनके मुफ्ती जाफर साहब बात कर रहे थे कि ये सुन्नी शिया फसाद है, हरगिज नहीं। सही। एक तबके ने अपना नाम सुन्नी रख लिया है, वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी सिर्फ हम बरेलवी लोग हैं। हमारा और शिया का थ्रू आउट इस सब कॉन्टिनेंट में अंडरस्टैंडिंग चलती रही है, अब तक चल रही है। तो जिस तबके ने अपना नाम सुन्नी रख लिया है वो कौन लोग हैं? जी, वो आपके पास सिपाही साहब है, सीधी बात करूंगा मैं, ठीक है, लश्कर जंग भी है। सही। और इस टाइप के वो लोग हैं जो कि मुसलमानों के खून को हलाल समझते हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी पहला आदमी है सऊदी अरब का बानी, जिसने कहा था कि सुन्नी शिया फिरके की जान माल हम पे हलाल है, उनकी ख्वातीन भी निकाह के बगैर हम इस्तेमाल में रख सकते, वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं। ये बहुत पुराना फतवा आ रहा है हमारे अगेंस्ट। हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए बेसिकली इन लोगों को ट्रेंड करके भेजा जा रहा है, और जब तालिबान फॉल होता है तो अफगानिस्तान
پاکستان میں 10 مدرسے خریدے گئے ہیں. آپ کی انڈیا نے خریدے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, ان کو ہائر کیا ہے. یہ خود کش بمبار اور یہ جو چیزیں وہاں سے ہمیں دی جا رہی ہیں, اوکے, وہاں سے آ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہاں سے اسکریننگ کر کے ان کو یہاں پہ لایا جائے, چیک تو کیا جائے یہ بندہ کیا لے کے آ رہا ہے. افغان سرحد بالکل اوپن ہے, 50 روپے دیں تو آپ کو پار کرا دیا جاتا ہے. کیسے روکیں گے؟ آپ نے خارجی اس کا ذکر کیا, یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت سنبھالی اور وہ ایک طبقہ جس نے بغاوت کی اور انہوں نے ظلم کے پھر پہاڑ ڈھا دیے, اور جی انہی کی گلا کما انہی کی. اچھا, پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع اور آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اب آ کے یہاں پر, جس میں آپ وہاب کا آپ سب کا ذکر کرتے ہوئے ان کو جوڑ رہے ہیں سپاہی صحابہ اور ان تمام چیزوں سے. آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا سنی فقہ اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی ایک پاور سٹرگل جو کہ بہت پہلے جس کا آغاز کیا تھا, یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جو چل رہی ہے. یہ کون سی پاور سٹرگل ہے, یہ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں شیعہ کمیونٹی کو؟ میں گزارش کیا کروں آپ سے, اب یہاں سے کیا عرض کروں. ایک انگریز نے کتاب لکھی, وہابیت از نو سیکٹ آف اسلام, اٹس اے کریشن آف دا انگلش مائنڈ. یس, تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ ایران میں بہائیت, افغانستان میں طالبان, اور پاکستان میں نہیں, سعودی عرب میں وہابیت, افغانستان میں طالبان اور ایران میں بہائیت. یعنی جہاں جہاں جو کام چل سکتا تھا اس کو, اور جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا یہ عقیدہ تھا, ان کا وہ عقیدہ ہی نہیں تھا جن سے یہ ہمارے وجود میں آیا عقیدہ. ہم نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی, ہزاروں کتابیں پڑھی. ایک کتاب بڑی کامیاب کتاب ہے آغا ناصر مکارم شیرازی کی, وہابیت برسر دو راہی, یعنی خود کنفیوژن کا شکار ہے. ایک ان کے رائٹر تھے, دیکھیے ان کا نام ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا, محمود ریاح, مصر کے, ایجپٹ کے, اور عربک میں ان کی کتاب ہے. ایک حسن بن فرحان, آپ نیٹ پہ جائیں, آپ سرچ کریں, جوان 39 ایئرز کا کوئی شخص ہے, اس نے ان تضادات کو, خود اس کا وہابیت سے تعلق ہے, ان تضادات کو لکھا ہے. مجھے اس بحث میں نہیں جانا, میں ان کو غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں چاہتی, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ عقیدہ صریحاً غلط ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کے خون کو مباح جانے, یا کسی کافر کے خون کو بھی اس صورت میں کہ وہ اس پہ حملہ آور نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ ہمارے پاس قرآن کریم جو معجزہ خالدہ ہے, جو ایور لاسٹنگ میریکل آف گاڈ ہے, جو کبھی ختم نہ ہونے والا لازوال معجزہ ہے, اس قرآن کریم میں جس پر تمام مکاتب فکر اسلامی کا اتفاق ہے, اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے, اس کے پیچھے قربانی و ایثار و فداکاری کی, اہل بیت کے تعلیمات کی, کہ اس میں یطعمون الطعام, کھانا کھلایا, کس کو کھلاتے ہیں, صرف کھلایا نہیں ہے, کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام, کون؟ اطرت رسول, جو کردار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کا دنیا میں ذریعہ ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, جس رسول کو تمہارے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا. ان کی فیملی, ان کا خاندان, کس کو؟ اسیر کو. آپ نے میڈیا کون ہے, آپ جی, اسیر کون ہے؟ جو مسلمان سے جنگ کر رہا تھا, اور ہمارے ایسے گناہگار مسلمان سے نہیں جنگ کر رہا تھا, پیغمبر معصوم سے جنگ کر رہا تھا. جب اس کو اسیر کر کے لائے تو اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا, خود بھوکے رہ گئے, اس کو کھلا دیا. اچھا, آپ نے ابھی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ میڈیا اپنا رول ادا کرے. میڈیا اور ہم سب مل کر وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے یہ نفرتوں کی دیواریں جو ہمارے درمیان اٹھائی جا رہی ہیں, جس کے پیچھے جواب دہ حکومت ہے. حکومت بالکل ہے, ہم یہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے خبروں کے لیے ہم نے رکنا ہے. سو نیوز اسٹوڈیو سے ہم واپس آ جائیں تو پھر ہم کنٹینیو کریں. خوش آمدید اور صبح بخیر. جو ہم ابھی بات چیت کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں, وہاں ہم نے شیعہ سنی جو اختلاف ہے, جو ہزارہ کمیونٹی کی کلنگ کو جو ایک نام دیا گیا, ایک رنگ دیا گیا, جو بہت حد تک صحیح نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ایلیمنٹ ضرور ہے جس کے پس پردہ بہت سارے اور ایسے عناصر ہیں جن کو کہ ڈسکس کیا جانا چاہیے. اس ایک تفاوت کو, اس ایک کمزوری کو, اس ایک تفریق کو مسلمانوں کے درمیان جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہے, جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج. جبکہ سوشل جسٹس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, ایک ایسا دن جس دن کہا جاتا ہے سماجی انصاف, مساوات, کوئی تفریق نہیں, کوئی امتیاز نہیں, بلا رنگ امتیاز رنگ و نسل اور خون, مذہب
ہر ایک شخص جو ہے اس کو ایکول رائٹس حاصل ہونے چاہیے, اور وہ ایکول رائٹس اس کو ہر معاشرے میں, ہر ملک میں, ہر ریاست میں دینا جو ہے اس وہاں کی حکومت کا, وہاں کے لوگوں کا فرض ہے. آج ہم اس کانٹیکس میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے آپ کی ملاقات پہلے کروائی تھی. خانم طیبہ بخاری صاحبہ, چیئرپرسن انٹرنیشنل بخاری ریلیف فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں. سید علی عباس حسینی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے طارق شبیر میو صاحب نے, جو کہ پارلیمانی سیکریٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. فرزانہ باری صاحبہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور یہ جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس پہ ہیومن رائٹ کے پرسپیکٹو سے وہ ہمیں ساتھ شیئر کریں گی اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی اوپینین جو ہے. چلیں, ہم نے ابھی تک جو بات کی تھی وہ تو شیعہ سنی پرسپیکٹو میں ہم نے بات کی کہ آج تک کیوں نہیں ہم اس مسئلے کو حل کر سکے. ہم اس پہ بھی کنٹینیو کریں گے. پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہزارہ کمیونٹی کی کلنگ ہے, پہلے ایک واقعہ جس میں تقریباً 90 افراد, اب پھر ایک 100 سے زیادہ افراد, اور مستقل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسے اقدامات کا نہ ہونا, ایسی پالیسیز کا نہ ہونا جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے فرق کہ جو فرقہ واریت کا سلسلہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو شیعہ کلنگز ہیں وہ آپ کو بلتستان میں بھی, گلگت میں, باقی علاقوں میں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن بلوچستان کے اندر جو شیعہ کلنگز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی کیونکہ ہزارہ کمیونٹی کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں ایک جو ہے نسل کشی کا ایلیمنٹ وہ اس میں نظر آتا ہے, اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری پالیٹکس میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ ہے. آپ دیکھیں کہ پالیٹکس اس کو ایک تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں ہزارہ کی کلنگز ابھی سے شروع نہیں ہوئی. اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو 1999 سے لشکر جنگی جب سے یہ انہوں نے بنا ہے, وہاں پہ یہ ہزارہ کمیونٹی کلنگ ہے, یہ شیعہ سنی نہیں, یہ شیعہ سنی بھی ہے, اور اس کے اندر ایڈیشنل ایلیمنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت سے پہچانے جاتے ہیں, تو اس پرٹیکولر کمیونٹی کو خاص طور پہ بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ان کا تو بالکل جینوسائڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی تک 1200 سے زیادہ نہ صرف کہ ہزارہ کی کلنگ ہوئی ہے, اور لوگ جو خوف کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہیں مائگریٹ کرتے ہوئے پاکستان میں آسٹریلیا جاتے ہوئے ڈوب کے مرے ہیں. لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ہزاروں, انہوں نے کیا کیا, آج تو یہ واقعہ چلے اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب تو یہ ایک ہمارے سامنے ہے کہ اس کا کیا نتیجہ, لیکن اس پہ پہلے آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی جب ایک ایک دو لوگ تھے اسی وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بیسیکلی آواز تو اٹھائی جاتی رہی ہے کیونکہ جو یہ فرقہ واریت کا سلسلہ ہے یہ ایک پولیٹیسائزڈ ایلیمنٹ ہے. اگر آپ پاکستان میں جنرلی دیکھیں, فرا میں دیہاتوں میں جاتی ہوں ایز اے رائٹ ایکٹیوسٹ, مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہاں ہمارے لوگوں کے اندر یہ فرقہ واریت موجود نہیں ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, وہاں شیعہ سنی رہ رہے ہیں اکٹھے, اور کوئی اس طرح کا ہمیں وہاں نہیں نظر آ رہا, اور چھوٹے شہروں میں بھی نہیں. ایک سیکنڈ مجھے, آپ یہ شیعہ سنی نہ کہیں پلیز, یہ شیعہ وہابی کہیں پلیز. اچھا اوکے, اچھا نہیں ہے شامل, اچھا ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے چلیں اس کو دیکھ لیں, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ زیادہ شہروں کے اندر یہ فینومینا نظر آتا ہے, اور اس کے پیچھے وہ گروہ ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ جن کی پالیٹکس ہے, چاہے لشکر جنگوی ہے, لشکر طیبہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں. کیا ہے ہم نے کہ اب ہمارے اتنے لوگ مر جاتے ہیں اور ہم بیٹھ کر مس آؤٹ کیا بھی نہیں ہے, اور کیا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ان گروہوں کے اوپر دیکھیں, اس میں سعودی منی بھی انوالو ہے, اس کے اندر پاکستان کی اپنی ریاست کا ایک جو سرپرستی ہے ان گروہوں کی وہ بھی انوالو ہے, یہ اس وقت یہ سلسلہ ٹھیک ہوگا. یہ صرف شیعہ سنی کے مسئلے کو, یا آپ جیسا بھی کہہ رہے ہیں جو بھی اس کو فرقہ واریت ہے کہ چلیں فرقہ واریت کے مسئلے کو مسلمانوں کے اس میں ذرا نکلیں, میں ایک منٹ نکالنا تھوڑا سا کریں. چائنا ایران پالیسی ہماری جو ہے اس میں بہت ساری اور بیرونی طاقتیں مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں جن کو مفاد ہے کہ آپس میں لڑیں. یہاں پہ ایران کے ساتھ ان کی ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ نہ ہو سکے, یہ آج گوادر پورٹ جو ہے چائنا کو دینے لگے ہیں, یہ انریسٹ ہو جائے, اس میں انڈیا کا انٹرسٹ ہے, اس میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے, اس میں بہت ساری اور انٹرنیشنل پاورز ہیں مسلمانوں سے بیونڈ. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر پراکسی وار لڑی جا رہی ہے, اور وہ بنیادی طور پر امریکہ اور چائنا کی لڑائی ہے. وہ دونوں افغانستان خاص طور پہ بلوچستان میں اپنا اثر رسوخ کرنا چاہتے ہیں, اور دونوں کے انٹرسٹ میں ہے, اور ظاہر ہے کہ اسی کانٹیکس میں ایران کا بھی ایلیمنٹ اس میں شامل ہے, انڈیا کا بھی ہے. ہم کیا کریں, میں یہ سوال جو تھوڑا فارورڈ کروں گی, ہم کیا کریں اس میں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. سوال تو ویسے اللہ تعالیٰ سے ہے, لیکن حکومت وقت جو ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال کے تحفظ جو ہے وہ فراہم کرے. بلوچستان میں حکومت اس میں مکمل طور پہ ناکام ہے, اور خاص طور پہ ورثاء کا جو احتجاج ہے اور لاشیں رکھ کر پہلے بھی 3 دن تک, اور اب پھر یہ ایک بہت بڑا تازیانہ
نشانہ ہے ہماری سب کے ضمیر کے اوپر. سو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج جب سوشل جسٹس ڈے ہے تو یہ انجسٹس جس پہ معاشرے کفر پہ تو قائم رہ سکتے ہیں, ظلم پہ نہیں, تو کیا بنے گا ہمارے معاشرے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت تعزیت کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ورثاء اس اندوناک واقعے میں شہید ہوئے ہیں. دلی افسوس ہے, انسانیت کا قتل ہے, مسلمانیت کا قتل ہے, اور ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس طرح سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. اس پہ ہم کبھی غور و خوض نہیں کرتے, کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے کبھی ہم اپنا برین یوز نہیں کرتے, یوٹیلائز نہیں کرتے, اس کو پڑا رہنے دیتے ہیں, اس پہ زور ہی نہیں دیتے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. صحیح. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد گنجائش کوئی باقی رہ نہیں جاتی. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں, میں پالیسیز کی بات یہ عرض کر دوں کہ ڈیوٹی سب کی ہے, علماء کی ڈیوٹی ہے, علماء کی پوری ڈیوٹی ہے کہ وہ قوم کو بتائیں, وہ اپنے پیروکاروں کو بتائیں, وہ اپنے ماننے والوں کو بتائیں کہ بھائی اس میں ہمیں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملنے والا. صحیح. اور یہ اچھا راستہ ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری, آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت اس کو ایک دن میں کنٹرول کر لے گی, ایسا نہیں ہوگا. یہ انٹرنیشنل سازش ہے. نہیں, پچھلے بہت ساری 40 دن ہیں بیچ میں, اب آ کے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا گیا. اب تھوڑا سا کوئٹہ میں یا بلوچستان میں اسپیسیفکلی, اوور آل ویسے تو پورے پاکستان میں یہ لہر آئی ہوئی ہے, لیکن بلوچستان میں کچھ زیادہ یہ لہر جو ہے نا شدت سے اختیار کیے ہوئے. اب حالات جو کوئٹہ میں یا بلوچستان میں ہیں, اس میں مین جو صورتحال ہے اس کی وجہ ایران پاکستان تعلقات ہیں. ایران چائنا کے ساتھ جو ہمارے یہ معاہدے ہو رہے ہیں وہ انوالو ہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ ہماری ایجنسیز کو, ہماری ان فورسز کو جن کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے, ان کو اب جاگنا ہوگا. اچھا, یہ ڈیوٹی بنتی کن کی ہے دراصل؟ یہ حکومت وقت کی ڈیوٹی بنتی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی ڈیوٹی بنتی ہے؟ پروٹیکشن جو ہے اور جان اور مال کا تحفظ ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں, اگر میں یہ کہوں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی تو یہ بھی مناسب نہیں لگتا. صحیح. ذمہ داری تو اوور آل حکومت وقت کی ہے. لیکن وہ ایجنسیز جو گورنمنٹ کے نیچے کام کر رہی ہیں, میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کو ایکٹیو ہونا ہوگا. وہ سلو ہیں. اب آپ دیکھیں, اب یہ چیز تو سامنے آ رہی ہے کہ لاہور سے 1-1 کلو کر کے وہ چیزیں خریدی گئیں اور اکٹھا کر کے ان کو بلاسٹ کیا گیا. میں یہ حیران ہوں کہ یہ چیزیں مارکیٹ میں کیا اتنی سستی اویلیبل ہیں. وہ ہزارہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ, حکومت ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکی اداروں کے ساتھ, تو اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. بالکل, جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج نہیں آئے, یا پھر بانکی مور صاحب کہہ رہے ہیں ہم آ جاتے ہیں بھائی اگر آپ سے نہیں ہوتا. جی میں تھوڑا اس میں تفصیل سے عرض کر یہ کروں گا کہ بولنے دیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے, معذرت کے ساتھ مائنڈ نہیں کرنا میری بات کو, گورنمنٹ کی واحد ڈیوٹی یہ ہے کہ جب سب کچھ ہو چکے تو پھر لواحقین کے پاس آ کے تعزیت کرنا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا. آپ ایک ایسا سیل بنائے اپنی گورنمنٹ میں جو عوام کو صرف صبر کی تلقین کرے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں روک سکے. 5 سال ہو گئے ہیں, 5 سال بھائی. نہیں تو مطلب صبر کی تلقین کیا کریں؟ یہی تو کر رہے ہیں آپ, اور میں جلیبیاں تل رہے ہیں لفظوں کی, ہو تو کچھ بھی نہیں رہا. اچھا, یعنی آپ کے خیال میں بیان بازی سے بڑھ کر کچھ انیشیٹو. صحیح. اچھا, ہم اس سے پہلے اس سٹیج پر مختلف حکومت کو تعزیت کی توفیق بھی نہیں رہی. انہیں پچھلے دفعہ بھی بلوچستان میں واقعہ ہوا اور زیر آسمان یخ بستہ ہواؤں میں 4 روز تک میتیں پڑی رہیں. ایک ممبر وہاں وزیر اعظم پاکستان از خود چل چوتھے روز جب حالات لاش جب لندن میں تھی اور وہاں پہ 2 دن سے مظاہرہ شب و روز ہو رہا